بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. میرا نام سیدہ سہلہ فری لانسنگ والی ہے اور میں ریحان اسکول میں فاؤنڈیشن لیول کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو ویورس آج ہم ایک نیو گیسٹ کے ساتھ آئے ہیں جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کی ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں جن کا نام ہے آئمہ آپی. تو چلیے ہم ان سے ملیں گے اور ان کے فیوچر گولس کیا ہیں ہم وہ جانیں گے. تو سب سے پہلے السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام صالح, میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں, شکریہ پوچھنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ جو ویورس آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو جان سکیں. میں آئمہ ہوں, آئمہ تنویر, اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کی اسکالر ہوں. اینتھروپالوجی میں ایم فل کری ہوں اور میں نے اپنا بیچلرز بھی اینتھروپالوجی میں ہی کیا تھا. مین وائل میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تقریباً 2-2.5 سال کام کر چکی ہوں. بہت خوب, آپ نے اپنا تعارف بہت اچھے انداز میں کروایا. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ ایم فل کس مضمون میں کر رہی ہے؟ میں اینتھروپالوجی میں کر رہی ہوں. ماشاء اللہ, بہت دلچسپ فیلڈ ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ قائد اعظم یونیورسٹی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ ایک تو میری فیملی سے کچھ لوگ آلریڈی یہاں سے پڑھ چکے تھے, تو وہ یہاں کی تعلیم کا معیار آلریڈی جانتے تھے, تو انہوں نے ریکمینڈ کیا. یہاں پہ ریسرچ فیلڈز میں بہت اچھا کام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اوبویسلی پاکستان میں نمبر 1 رینکنگ پہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی, یہ ایک اور ریزن ہے. جی, یہ واقعی ایک بہترین یونیورسٹی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا ایف ایس سی یا پھر اپنے 9-10 کر رہے ہوتے ہیں, میٹریکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اتنا آتا ہے نا کہ ہم فیوچر موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. مجھے بھی کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا, بٹ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جو ایک ہم مین اسٹریم کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل میں چلے جاؤ یا پھر آپ انجینئرنگ میں چلے جاؤ, میں چاہتی تھی میں اس سے ہٹ کے کچھ کروں. تو جب میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہی تھی تو میں نے کچھ ڈسپلنس کو سرچ کیا تھا, اور اینتھروپالوجی کیونکہ انسانوں کو ایز اے ہول پڑھتا ہے, اینتھروپالوجی میں ہم انسانوں کو ایز اے ہول پڑھتے ہیں, تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ انٹریگنگ لگی تھی, بہت اٹریکٹ کی تھی. آلسو بیکاز اینتھروپالوجی ایک ریسرچ اورینٹیڈ فیلڈ ہے, اور ایتھنوگرافی ہوتی ہے اس میں, اور فیلڈ ورک وغیرہ ہوتا ہے. سو آئی ریئلی لائک دیٹ, اس لیے میں نے اینتھروپالوجی کو چوز کیا تھا. بہت اچھا, دلچسپی انسان کو آگے بڑھاتی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کو ایم فل کی پڑھائی بیچلر اور ماسٹر سے کتنی مختلف لگتی ہے؟ اوبویسلی بہت بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, بیکاز ان مائی بیچلرز میں آپ کی نا ایک فاؤنڈیشن بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ڈسپلن بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ اسپیشلائز نہیں ہوتی. جب آپ ایم فل کر رہے ہوتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ڈیپتھ, زیادہ ڈیپتھ میں چیزوں کو پڑھتے ہو. آپ کے جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب آپ کو ڈسپلن, آپ اپنے ڈسپلن کو زیادہ اسپیشلائزڈ وے میں پڑھ سکتے ہو. فار ایگزامپل اینتھروپالوجی میں بی ایس میں ہمیں ایک جنرل لیول پہ بتایا گیا کہ اینتھروپالوجی کیا ہوتی ہے, کون کون سی فیلڈس کو ٹچ کرتی ہے, اور ہم نے 4 سال انہی چیزوں کو جو ہے نا ایکسپلور کیا. بٹ اب ہم اس کے سب ڈسپلنس جیسے کلچرل اینتھروپالوجی ہے, میڈیکل اینتھروپالوجی ہے, لنگوسٹکس ہے, ہم اس میں سے کسی ایک یا پھر 2 یا خیر ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے, تو آپ ان میں سے کسی جو سب فیلڈ ہوتی ہے اس میں اسپیشلائز کر سکتے ہو اپنے انٹرسٹ کے مطابق. سو یا جی بالکل, یہ معلومات طلبہ کے لیے بہت مفید ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا ہے؟ ریسرچ ٹاپک میرا ایگزسٹینشیل اینتھروپالوجی پر ہے. ہم ایگزسٹینشیل اینتھروپالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کیا جاتا, کیونکہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلچرل اینتھروپالوجی پہ فوکس کرتے ہیں, یا پھر لنگوسٹکس پہ فوکس کرتے ہیں, یا میڈیکل اینتھروپالوجی میں فوکس کرتے ہیں. تو جو ایگزسٹینشیل اینتھروپالوجی ہے وہ بیسیکلی کچھ حد تک فلاسفی اور سائیکالوجی کو بھی ٹچ کرتی ہے, اینڈ اٹ میکس یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف لائف, اور answers a lot of questions related to the meaning of life. So existential anthropology سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ تھوڑا پوئٹری وغیرہ میں ہے, تو مائی ریسرچ ٹاپک از ریلیٹڈ ٹو دا پوئٹری
with the lens of existential anthropology. वाओ! आपका रिसर्च टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप अपनी रिसर्च के बारे में आसान अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को बताएँ। आसान अल्फाज में अच्छा, तो बेसिकली हम हमेशा से हमें एक एंथ्रोपोलॉजी में ना एक डिबेट चल रही होती है जिसमें अक्सर बात की जाती है कि आप जब एज अ चाइल्ड बड़े हो रहे होते हो तो आपका जो माशरा है या जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो आपको आपकी इनफरादियत को जो है ना पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है. योर इंडिविजुअलिटी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू एंड हाउ सोसाइटी शेप्स यू. लेकिन एग्जिस्टेंशियल एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से जो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वो ये है कि आपकी इनफरादियत खुद कितनी आपकी इनफरादियत पे आपका अपना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मोर देन द सोसाइटी इटसेल्फ. क्योंकि चाहे सोसाइटी आपको कुछ भी बनाने की कोशिश कर ले, जो आपकी अपनी ज़ात, अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स होते हैं, वो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उस हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपकी सराउंडिंग में पाई जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पेरेंटिंग है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ वैल्यूज़ देते हैं, कुछ आप एजुकेशन जब स्कूल जाते हो तो आपको टीचर्स वगैरह जो चीज़ें सिखाते हैं आप वो सीखते हो, अपने दोस्तों से बहुत चीज़ें सीखते हो. इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भी इन्फ्लुएंस होता है. लेकिन जो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, अपनी गलत सही की पहचान होती है, वो कभी भी मरती नहीं है. वो वक़्त के साथ रिफ़ाइन होती रहती है. मेरा काम बेसिकली इस पे. आपने बहुत आसान अल्फाज में समझाया, शुक्रिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप पढ़ाई के दौरान जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? शुरू में मैं कहूँगी कि पढ़ाई के दौरान जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो स्ट्रेस को हैंडल करना है और डेडलाइंस को हैंडल करना है. बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक नए एनवायरनमेंट में आ रहे होते हैं पहले तो, क्योंकि आप अपने स्कूल में, कॉलेज में थोड़े पैम्पर्ड होते हो हमेशा से. ख़ास तौर पे जैसे हम बच्चियाँ हैं ना अपने पेरेंट्स की, तो हम बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होती हैं अपने घरों में. लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आप को खुद सँभालना होता है. हर चीज़ को खुद हैंडल करना होता है, हर चीज़ को खुद क्रिटिकली देख के जो है आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं. आई थिंक तो वहाँ पर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो एक मेजर इशू फेस किया था. और या जी बिल्कुल, मेरी मुश्किलात ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अभी जो आपने बताया मोटिवेशन का, तो आप मुश्किल हालात में खुद को कैसे मोटिवेट करती है? मैं मुश्किल हालात में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करती हैं. एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप सबसे अपनी फैमिली के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें. ये चीज़ आपको हमेशा एक सेंस ऑफ सपोर्ट देती है. क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है और इवन अभी भी मैं कभी भी किसी हूँ या नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ. उससे ये होता है कि मुझे कांस्टेंट एक गाइडलाइन भी मिलती रहती है, मुझे एक सेंस ऑफ सपोर्ट भी मिलती रहती है जिसकी वजह से मैं थोड़ा वाइज़ली अपने डिसीजंस ले सकती हूँ. सो आई थिंक कि दैट फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना. फिर एक छोटी होती है, आप टाइम टेबल बना लो. अक्सर बंदा यू गेट कन्फ्यूज्ड ओवर थिंग्स. आप बहुत ज़्यादा डेडलाइंस एक साथ आ रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हो. आप टाइम टेबल बना लो और थोड़ा-थोड़ा करके उस पे अगर आप काम करते रहो, थोड़ा अगर आप 100% उस टाइम टेबल पे नहीं उतर रहे, उसके मुताबिक नहीं चल रहे, अगर आप उसके 20% भी चल रहे हो तो एटलीस्ट यू आर डूइंग सम वर्क. दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. इसके अलावा ये है कि रीडिंग एडिशनल बुक्स, अपने कोर्स से हट के अगर मैं किताबें वगैरह पढूँ तो आई थिंक कि वो मुझे बहुत एक चीज़ हेल्प करती है. क्योंकि कोर्स रिलेटेड बुक्स जो होती हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा कभी-कभी जो है ना बोरिंग भी हो जाती हैं. बट समटाइम्स जब आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें भी अपने साथ रखो और थोड़ा-थोड़ा उनकी तरफ भी तवज्जो देते रहो तो आप मोटिवेटेड रहते हो. साथ में आपको जब पता है ना कि आप जब यूनिवर्सिटी में आ गए हो, आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा वक़्त के साथ तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च कर लो. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, राइट? हमसे पहले हमारे पेरेंट्स, उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं थी. यूट्यूब है, ऑनलाइन किताबें हमें मिल जाती हैं, कुछ भी मिल जाता है. आई थिंक यूट्यूब हेल्प्स अ लॉट. आप फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ आप
انسٹنٹلی جو ہے نا تھوڑا بہت موٹیویٹڈ فیل کرنے لگ جاتے ہو. آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو, آپ پڑھائی سے تعلق نہ توڑو, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک روانگی برقرار رہنی چاہیے. اور روانگی برقرار رکھنے کا سب سے اچھا اور آسان حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہوپ لیسنس کا شکار ہونے سے بچا لو. ہلکی ہلکی کتابیں پڑھتے رہو, فیملی سے کنیکٹڈ رہو, اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے نا مختلف اپنے ڈسپلن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ لو. اٹ ہیلپس لاٹ. جی بہت زبردست مثبت سوچ بہت ضروری ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ کہ آپ کے خیال میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آئی تھنک ایک بہت بیسک سوال ہے, لیکن بیسیکلی تعلیم جو ہے نا وہ صرف آپ کو آپ کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں سکھاتی ہے, وہ آپ کو ایز اے پرسن گروم کرتی ہے, آپ کے پرسنل ویلیوز کو گروم کرتی ہے. آپ جو انسان ہوتے ہو نا, آپ وہی انسان رہتے ہو, لیکن آپ تھوڑا بہتری کی طرف ٹرانسفارم ہو جاتے ہو. سو آئی تھنک دا بیسٹ دیٹ ایجوکیشن ڈز ٹو یو از دیٹ اٹ ٹرانسفارمز یو ان ٹو اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. آپ اپنا ہی ایک بہت بہترین ورژن بن جاتے ہو. بالکل درست, تعلیم کامیابی کی بنیاد ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آج کے طلباء کو سب سے زیادہ کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ آج کل کے طلباء کو سب سے زیادہ آئی تھنک کنسسٹنسی پہ توجہ دینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر نا جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہو, تو جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ چیلنجز آپ نے کس طرح کے فیس کیے اور پھر آپ نے ان کو اوور کم کیسے کیا, تو آئی تھنک کہ ایک اور بہترین طریقہ اپنے کسی بھی طرح کے چیلنجز کو اوور کم کرنے کا کنسسٹنسی ہے. آپ جو کام کر رہے ہو, آپ اس کی جو ردم ہے نا اس کو توڑو نہیں. فار ایگزامپل آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے 2 گھنٹے روز پڑھائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, جسٹ 2 hours, رائٹ. آپ ایک دن 2 گھنٹے پڑھائی کرتے ہو, اگلے 3-4 دن نہیں کرتے, اور پھر وہ آپ کی اسائنمنٹس اور ڈیڈ لائنس مس ہوتی رہتی ہیں, آپ اسٹریس کا شکار ہوتے ہو, آپ کو ڈی موٹیویٹڈ فیل ہوتا ہے. آئی تھنک کہ اگر آپ نا وہی دو گھنٹے آپ روز دیتے رہو گے نا, اپنی کنسسٹنسی نہیں توڑو گے نا, اپنی ایک روٹین برقرار رکھو گے, اپنے سونے جاگنے کی روٹین برقرار رکھو گے, اپنا اسکیجول برقرار رکھو گے, تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ آج کل کے طلباء کو کنسسٹنسی پہ اور ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. جی یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھا مشورہ ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ وقت کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میں وقت کو ٹائم ٹیبلز کے تھرو مینیج کرتی ہوں, اینڈ آئی میرے پورے ایجوکیشنل کریئر میں میرے لیے جو ٹائم مینجمنٹ تھی وہ کرٹیکل بھی بہت ہوتی ہے, لیکن ٹائم ٹیبلز کے تھرو بہت ایزی ہو جاتی ہے. آپ ایک دن کا صبح 7 بجے سے لے کے لیٹ سے 8 بجے تک آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لو. بے شک آپ اس کے مطابق 100% نہیں چل رہے, لیکن یہ چیز آپ کو بہت زیادہ یہ چیز مجھے تو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کی ہے میری ٹائم مینجمنٹ میں. Yeah. واقعی ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ کیا آپ کو ریسرچ کرنا مشکل لگتا ہے یا پھر ایزی؟ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے. اینڈ صالحہ, آئی تھنک کہ آپ کو نا, مجھے ریسرچ کرنا مشکل نہیں لگتا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے. آپ جس چیز کو دل سے کرتے ہو نا, وہ چیز آپ کے لیے آسان ہوتی ہے, چاہے وہ اوروں کو بہت مشکل لگے. آپ کسی بھی, یہ صرف اینتھروپالوجی کی میں بات نہیں کر رہی, میں کسی بھی فیلڈ کی, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ, چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, CS ریلیٹڈ کوئی فیلڈ ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ, اگر آپ کا اپنے ڈسپلن سے لگاؤ ہے, اگر آپ دل سے کوئی بھی کام کرتے ہو, تو آئی تھنک نہ تو آپ اس میں ناکام ہوتے ہو, نہ ہی آپ کو مشکل لگتا ہے. تو مجھے ریسرچ مشکل نہیں لگتی ہے. جی بالکل, ریسرچ میں محنت ضرور ہوتی ہے, لیکن سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کے استادوں نے آپ کی کامیابی میں کیا کردار ادا کیا؟ ہر اسٹوڈنٹ کے آئی تھنک ٹیچرس کے ساتھ بہت مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ٹیچرس کا میری اب تک کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ہے. میرے اسکول, کالج اور ایون یونیورسٹی کے تمام اساتذہ, دے ہیو ہیلپڈ می اے لاٹ. نہ صرف میری ایجوکیشنل گرومنگ میں, بلکہ میری پرسنل گرومنگ میں بھی انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. کیونکہ جو چیز آپ کلاس روم میں پڑھتے ہو بیٹھ کے, وہ چیز کسی بھی اور چیز سے زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے.
وہ چیز آپ کو جس طرح سے ایز اے پرسن یا ایز این انڈیویجول ٹرانسفارم کرتی ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ میری کامیابی میں اب تک کی کامیابی میں 90% کردار جو ہے یا کریڈٹ جو ہے وہ میرے ٹیچرس کو جاتا ہے. ان کے ہارڈ ورک کو جاتا ہے, ان کی کنسسٹنسی کو جاتا ہے, اور ان کی اپنے جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ان کا پیشن ہے اس کو جاتا ہے. جی، اساتذہ کی رہنمائی واقعی بہت قیمتی ہوتی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کی زندگی کا سب سے یادگار تعلیمی لمحہ کون سا ہے؟ میرا سب سے یادگار تعلیمی لمحہ جب میں اپنے کالج میں تھی, مجھے پرائڈ آف کالج کی سیش ملی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پرائڈ آف کالج کی سیش جو ہے نا, وہ صرف ان اساتذہ کے ان اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے جن کے 95% سے ابو مارکس ہوتے ہیں, اور میرے 95% سے ابو مارکس نہیں تھے. حالانکہ میں ایوریج اسٹوڈنٹس میں نہیں آتی تھی, میں بس تھوڑی سی کیئرلیس تھی, اور پری میڈیکل میں میرا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. بٹ یہ تھا کہ میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی, اور یہ چیز اور اس کے علاوہ میں کو کریکولر میں بہت ایکٹیو تھی, اور میں اپنے دیے ہوئے ٹاسک چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوں, کسی سے بھی ریلیٹڈ ہوں, بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کرتی تھی. اور میری ان پرسنل ویلیوز پہ میرے ٹیچرز نے سب نے مل کے مجھے پرائڈ آف کالج کی سیش دی تھی. آئی تھنک یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان مائی تعلیمی کریئر, بیکاز اٹ میڈ می ریئلائز مائی ورتھ, اینڈ اٹ میڈ می ریئلائز کہ ٹیچرز آپ کے اندر, آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل دیکھتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یہ لمحہ یقیناً آپ کے لیے بہت خاص ہوگا. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ کیا آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں جی, بالکل, بہت دفعہ. ان یور اکیڈیمک کریئر ایز ویل ایز ان یور لائف, ناکامی کا سامنا کئی جگہوں پہ انسان کو کرنا پڑتا ہے, تبھی تو آپ کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ فار ایگزامپل آئی تھنک میں فرسٹ ایئر میں تھی, جہاں میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ مجھے سیکنڈ ایئر میں پرائڈ آف کالج کی سیش ملی تھی, اور اس وقت میں واحد اسٹوڈنٹ تھی جس کو یہ پورے کالج میں سیش ملی تھی. آئی تھنک ایک اور لڑکی کو ملی تھی. اور لیکن اس کے باوجود فرسٹ ایئر میں آئی فیلڈ اے سبجیکٹ, میں نے ایک سبجیکٹ فیل کیا تھا, اور اس پہ میں بہت ڈسہارٹ ہو گئی تھی, کیونکہ میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس میں میرا شمار ہوتا تھا. ٹیچر سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ لائک ہے اور لائک پڑھنے والی بچی ہے. لیکن میں نے تھوڑا سا شاید توجہ نہیں دے پائی, یا ہمارے 2 دفعہ ہمارے ٹیچرس چینج ہوئے, بہت سے ریزنس تھے, بٹ اس میں سب سے زیادہ ریزنس میرے اپنے تھے. میں توجہ سے اس طرح سے اس ڈسپلن کو میں پڑھ نہیں سکی, اینڈ آئی فیلڈ اٹ. اور اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو گئی تھی فار سم ٹائم. لیکن پھر میں نے اس کو ریوائیو کیا, میں نے اس کا ری پیپر دیا تھا, اور پھر میں نے اس میں آلموسٹ 85% اسکور کر لیا تھا. تو ہاں, تو آپ نے اس سے کیا کچھ سیکھا؟ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی آپ کی ناکامی جو ہوتی ہے نا, وہ اینڈ نہیں ہوتا. آپ اگر کسی چیز میں کبھی آپ کو ڈاؤن فال فیس کرنا پڑتا ہے, یا پھر آپ کہیں پہ ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہو, آپ کہیں ہار جاتے ہو, آپ کسی ڈسپلن میں فیل ہو جاتے ہو, کچھ بھی ہو جاتا ہے, وہ اینڈ نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کی زندگی نہیں رکتی, وہاں پہ کچھ نہیں رکتا. آپ کو بس اپنی جو کمی آپ کو اس ٹائم پہ اپنے اندر دکھ رہی ہوتی ہے, آپ کو صرف اس پہ کام کرنا ہوتا ہے, اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. میں نے وہ ڈسپلن فیل کیا, اس کے بعد آئی فوکسڈ آن اٹ, آئی فوکسڈ مور آن اٹ. میں نے پھر بھی اس کے بعد بھی ٹیوشنس وغیرہ نہیں لیے, میں نے جو بھی کیا اپنے اون پہ کیا. بٹ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ فیل کیا ہے, اور میں نے اپنی مما کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے, تو میں اس پہ جو ہے نا کام کروں گی, اینڈ آئی ایم گونا ورک آن اٹ. اینڈ آئی ڈیڈ. اینڈ اس کے بعد جب میں نے اپنے بیچلرز میں ایڈمیشن لیا تھا, تو اس ٹائم پہ بھی میں کچھ حد تک جو ہے بدظن ہو چکی تھی, کیونکہ میں نے میرا ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر میں ایک سپلی آئی تھی, اور میں فیل ہو گئی تھی, اینڈ دیٹ از not a good thing. But still then I scored 4 GPA اپنے 4 سیمسٹرز میں, اور پھر by the end of my degree I had 3.9 CGPA, which was like اپنے کلاس کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں تھی میں. تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناکامی دی اینڈ نہیں ہوتا, اور جو آپ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے دیٹ از دا بگننگ آف سم تھنگ ویری فریش اینڈ ویری نیو. جی بالکل, ناکامی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ نے اسکلس کیسے سیکھتی ہے؟
سوری. جی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نئی اسکلز جو ہوتی ہے وہ کیسے سیکھتی ہے؟ نئی اسکلس دیکھیے انسان جو ہے نا اوور دا ٹائم ان یور انٹائر لائف کبھی بھی سیکھنا یور لرننگ نیور اسٹاپس رائٹ. آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہو. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نا وین وی آر ینگ، جیسے آپ ینگ ہو ٹھیک ہے، اور میں بھی اپنی یونیورسٹی میں ہوں ٹھیک ہے، آئی آلسو کنسیڈر مائی سیلف ینگ. تو واٹ وی ڈو از کہ ہم نا ایک بڑے کیوریس مائنڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم بڑے کیوریس ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. ہمیں اپنی کیوریوسٹی کو کبھی بھی نہیں مارنا. آئی تھنک کہ میں ہمیشہ چیزوں کو لے کے بہت کیوریس ہوتی ہوں. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کورس لے لوں گی کسی چیز کا جو مجھے انٹریگنگ لگے گی، یا پھر فار ایگزامپل if I want to learn a new skill, I might go for taking an online course about it or learning about it from YouTube. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو اسکلس اسکلس سیکھنی ہوتی ہے وہ آپ آن لائن یا اپنے بلبوتے پہ سیکھو تو یو لرن بیٹر. اینڈ آلسو آپ کی سراؤنڈنگ بھی آپ کو بہت چیزیں سکھاتی ہے. فار ایگزامپل اب میں نے اپنے BS کے بعد آلموسٹ 2 سال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کام بھی کیا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. تو میں نے اپنے آفس انوائرمنٹ میں اپنے ٹیچر سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے کلیگ سے بہت سی اسکلس سیکھی ہیں، اور الحمد للہ آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کی جستجو ہے. جی بالکل، نئی اسکلز سیکھنا ترقی کی نشانی ہوتی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ سوشل میڈیا طلبہ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ سوشل میڈیا دیکھیں ہر چیز کے پروز بھی ہوتے ہیں، کونس بھی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میری رائے میں طلبہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کی ایکسیس ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ اپنے 9-10 میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، ایون یونیورسٹی میں آپ کسی بھی اگر ٹاپک میں اسٹک ہو گئے ہو، آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے، آپ کو اس پہ 10 لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہے. آپ وہ لیکچرز لے سکتے ہو. آپ کو کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں، وہ کتابیں جو آج سے کوئی 40-50 سال پہلے جو ہے نا صرف کہیں ڈھونڈ کے ملنے سے ملتی تھیں، لائبریریز میں ملتی تھیں، وہ کتابیں آپ آن لائن ڈھونڈ کے پڑھ سکتے ہو. آئی تھنک ایجوکیشن وائز ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی ایکسیس ہے آن لائن، لیکن اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ جو اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، ریل اسکرول کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھائی کے علاوہ ہر قسم کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میڈیا کا یا پھر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح سے کرتے ہو رائٹ. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس طرح کے پیجز فالو کرتے ہو جو آپ کو اکیڈامکلی بھی ہیلپ آؤٹ کریں ٹھیک ہے، جو آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی نئی چیز سکھائیں، سائنس ریلیٹڈ آپ کوئی پیجز فالو کر لیتے ہو، وہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. سو آئی تھنک پرسنلی کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بٹ آپ کے استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہو. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ آگے نہیں کہ آپ کے فیوچر گولس کیا ہے؟ فیوچر گولز میرے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی رہی ہوں. انشاءاللہ آگے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کا میرا ارادہ ہے. اینڈ obviously we all want to do something for our country, بٹ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو انڈیویجولی جو ہے نا آپ اپنے طور پہ ہی کچھ کر سکتے ہو نا. آپ ایک دم سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہیں جا کے تو کوئی بڑا سا چینج کرنا لانا چاہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر کے تھوڑا بہت اس چینج میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے آئی آلسو وانٹ ٹو پرسو مائی PhD. میں PhD کرنے کی خواہش مند ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں PhD کے بعد ٹیچنگ کو بھی ایز سائڈ کریئر چوز کروں. انشاءاللہ آپ اپنے تمام گولس حاصل کریں گی. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیتی ہے؟ میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ بہت سے لوگوں کو لیتی ہوں اپنی زندگی میں. سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں. حالانکہ میں اپنے آپ کو ابھی
100% کامیاب نہیں سمجھتی. آئی تھنک کہ مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کی کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس کے باوجود ابھی تک میں اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں، اپنے اساتذہ کو دیتی ہوں، اپنے کچھ اچھے دوستوں کو دیتی ہوں جنہوں نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، اور اینڈ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کریڈٹ دیتی ہوں، کیونکہ اپنے اگر آپ لرن کرنے کی جستجو نہیں رکھتے، اف یو ناٹ کیوریس انف، تو اٹس آلویز اٹس نتھنگ از آف اینی یوز، رائٹ؟ تو آئی تھنک کہ میری ابھی تک کی کامیابی میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم. جی، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ دوسروں کو بھی دیتی ہیں. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ کیا آپ کے خیال میں خواتین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور اس پہ تو خیر میں جتنا بولوں کم ہے، لیکن اس لیے کیونکہ دیکھیں، خواتین when women are educated وہ کل کو اپنی نسلوں کو بھی اچھے طریقے سے گروم کر سکتی ہیں. یہ ایک بہت مین اسٹریم ریزن ہے جو آپ کو دیں گے which is very valid. بٹ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کنٹری میں بہت سے ایسے بیکورڈ علاقے ابھی بھی موجود ہیں جہاں پر فیمیلز کی تعلیم پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، بٹ وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے دیٹ اف وومن آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف، تو آگے جا کے ہماری کنٹری ایز اے ہول، آپ کسی اگر مطلب فار ایگزامپل آپ کسی ایک جینڈر کو اگر اپنے ایجوکیشن ایک بیسک رائٹ ہے، ایک انسان کا بیسک رائٹ ہے، آپ کا ہمارا اسلام بھی یہ بات، تعلیم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، دونوں کو کرنی چاہیے. تو اف دیر از نو جینڈر گیپ ان اٹ، کسی ایک کے لیے تعلیم نہیں موجود، رائٹ؟ دا مور یو لرن، دا مور یو اویئر اباؤٹ تھنگس. ہمارا قرآن ہمیں کیوریس ہونے کرتا ہے کہ آپ کیوریوسٹی کے تھرو آپ کیوریس ہیں، آپ نئی چیزیں سیکھیں، آپ ایکسپلور کریں، آپ سمجھیں، آپ ہر چیز کو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کریں. دیٹس واٹ آور ریلیجن آلسو انکریجز. اینڈ آئی تھنک کہ خواتین کی لرننگ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کو انڈیویجولی ایک تو امپاور ہونے کی اس کنٹری میں، اس دور میں بہت ضرورت ہے، انڈیویجول امپاور ہونے کی، کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا ہے جہاں پر آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو کے اپنی زندگی گزار سکو کمپلیٹلی. حالانکہ ہم انسان ہیں، ویئر سوشل بینگز، ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈنٹ ان اے وے کہ آپ اپنی ذات، اپنی انڈیویجویلٹی کو کبھی بھی نہ کھو. اینڈ آئی تھنک اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہو ایز اے وومن تو آپ کی کوئی انفرادیت نہیں ہے. آپ تبھی اپنی انفرادیت کو اون کر سکتے ہو جب آپ ایجوکیٹڈ ہو، چاہے آپ میل ہو یا فیمیل ہو. تو آئی تھنک فیمیل ایجوکیشن، کیونکہ دیر از اے لاٹ آف گیپ ان آور کنٹری، تو اوور دا ٹائم فیمیل ایجوکیشن، خیر ابھی تو بہت بہتر ہو چکے ہیں اب ہمارے ملک کے حالات بھی، لیکن فیمیل ایجوکیشن اس لیے بھی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ ایجوکیشن ٹرانسفرز تھرو وومن مور دین اٹ ٹرانسفرز تھرو مین. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. جی بالکل درست. خواتین کی تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں نوجوانوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ آپ جس بھی ڈسپلن میں، جس بھی ڈگری میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی ڈسپلن اپنے لیے چوز کر لیں، آپ کو بس دل سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. آپ یہ نہ ہو کہ اگر آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور گولس. اپنے گولس آپ کے مائنڈ میں ایز اے آپ کے گولس بہت کلیئر ہونے چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ لیک کرتی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے زندگی کے جو ہے نا کا مقصد تلاش کر سکتے ہیں بسائڈس دا ریلیجیس میننگ. بٹ ہم کیسے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایز این انڈیویژول اپنی لائف میں. سو آئی تھنک کہ اپنے گولس کو کبھی بھی نہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے، نہ انڈر مائن کرنا چاہیے، اور ان پہ فوکسڈ رہنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کریں، کنسسٹنسی رہنی چاہیے. کنسسٹنسی کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہے.
کنسسٹنسی اور آنیسٹی ود واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. آپ جو بھی کر رہے ہو آپ پوری اپنی آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہو اور فلی پیشنیٹ ہو کے کر رہے ہو. یہ نوجوانوں کے لیے بہت انسپائرنگ پیغام ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ اگر آپ ٹیچر بنے تو طلبا کو کیا خاص سکھانا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا ہے کہ میرے اساتذہ کا کیا کردار تھا. آئی تھنک کہ کیونکہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے ٹیچرز ملے ہیں، میں یہی چاہوں گی کہ جو کچھ میرے ٹیچرز نے انویسٹ کیا ہے مجھے انڈیویجولی گروم ہونے میں اسی طرح سے ان کی انڈیویجول گرومنگ پہ کام کر سکوں اور ان کو ان کی ورتھ سے آگاہ کر سکوں اور ان کو ان کے گولز آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کر سکوں. سو آئی تھنک جو چیزیں میں نے اوور دا ٹائم بہت اپنا کافی کچھ ایکسپلور کر کے سیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اف آئی بیکم اے ٹیچر آئی میک مائی اسٹوڈنٹس لرن دیٹ. اینڈ جسٹ سو یو نو میں نے آلموسٹ 2 years ago 3 سال کے لیے سوری 3 مہینے کے لیے آلموسٹ ایک مونٹیسری میں چھوٹے بچوں کو پڑھایا بھی ہوا ہے آلریڈی. سو آئی آلریڈی ہیو این ایکسپیرئنس آف ٹیچنگ اینڈ آئی تھنک کہ ٹیچرز سوسائٹی کو صحیح معنوں میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز واقعی ٹرولی ہماری سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو چینج لے کے آ سکتی ہے تو وہ ہمارے اساتذہ ہیں. تو آئی تھنک کہ میں اس میں کردار ادا کرنا چاہوں گی. آپ کے خیالات واقعی بہت مثبت اور تعمیری ہے. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے پڑھتی ہے؟ میں روزانہ ابھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پڑھتی ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ ماش صالحہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی جی آ جی رہی ہے. شور. آپ اپنا آنسر دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ شور. اوکے. میں مائی ایم فل میں تقریباً روزانہ ایوریج 3 سے 4 گھنٹے پڑھتی ہوں، بٹ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے میں 7 گھنٹے تک میکسیمم پڑھ لیتی ہوں. ماشاء اللہ آپ بہت محنت سے پڑھائی کرتی ہیں. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کو اپنی یونیورسٹی میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مجھے اپنی یونیورسٹی میں سب کچھ پسند ہے، لیکن مجھے سب سے اچھی قائد اعظم یونیورسٹی میں کلچرل ڈائیورسٹی لگتی ہے. ہر ہمارے ملک کے ہر صوبے سے اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں موجود ہیں جو اپنے کلچر کو کسی نہ کسی طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی کلچرل ریپرزنٹیشن میں وہ اپنی ایک ڈسٹنکٹ ایک ڈفرینٹ طرح کی سوچ بھی لے کے آتے ہیں. تو آئی تھنک ایسے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملنا اور ان سے انٹریکٹ کرنا آپ کو بہت چیزیں سکھاتا ہے. سو آئی تھنک دس از ون تھنگ دیٹ آئی لو اباؤٹ مائی یونیورسٹی. اندر تھنگ از اٹس ایکڈیمکس اوبویسلی. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر ریسرچ ریلیٹڈ کام پہ کافی فوکس کیا جاتا ہے، اور اٹس ویری انسپائرنگ ٹو سی کہ آپ کے کافی میکسیمم فیکلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ محنت کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ نہ تو صرف نئی چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے بٹ دے ہیلپ گیٹ دم in better places in their lives. So that's what I love about this university. یہ سن کر اچھا لگا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کو پسند کرتی ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ کیا آپ کو گروپ اسٹڈی پسند کرنا اچھا لگتا ہے یا پھر اکیلے پڑھنا؟ کیونکہ میں سوشل سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو آئی ڈونٹ مائنڈ اسٹڈنگ گروپس میں. مجھے پرسنلی اکیلے پڑھنا پسند ہے کیونکہ میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اپنے مطابق ہر چیز کرتی ہوں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کچھ ہمارے ڈسپلنز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ جتنی ڈسکشن کرتے ہو آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہو. تو اس میں گروپ اسٹڈی وغیرہ بھی کرنا آئی ایم فائن ود اٹ. کبھی کبھار میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو کبھی پیپر سے پہلے ڈسکس کر لیا اور پڑھ لیا تو اٹ آلسو ہیلپس. جی بالکل، ہر طالب علم کا اپنا انداز ہوتا ہے. بہت اچھا. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ امتحانات کے دوران اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟
میں امتحانات کے دوران اسٹریس کو ایسے ہینڈل کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اپنی نیند پہ کمپرومائز نہیں کرتی. آئی نو کہ پیپرز جب آتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ بالکل سونا کم سوئیں گے، 3 گھنٹے سوئیں گے، 2 گھنٹے سوئیں گے. بٹ میں اپنی نیند پہ کمپرومائز نہیں کرتی، میں اپنے کھانے پینے پہ کمپرومائز نہیں کرتی. کیونکہ اگر آپ کی جو ہے صحت صحیح ہے نا، اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آن ٹریک جاتی ہیں. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہو، آپ کو زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. اگر آپ کھاتے پیتے ٹھیک نہیں ہو تو اس سے بھی آپ بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہو. سو آئی تھنک میں اپنی صحت کا خیال رکھتی ہوں، میں اپنی نیند کا خیال رکھتی ہوں، اور میں اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہوں. تو کیونکہ مجھے اب عادت بھی ہو گئی ہے تو یہ چیز مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کا پسندیدہ استاد کون ہے اور کیوں ہے؟ میرے یونیورسٹی میں تو میری پسندیدہ استانی ڈاکٹر سعدیہ عابد ہیں، اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اس وقت چیئرمین ہیں. اور مجھے وہ اس لیے پسند ہیں کیونکہ وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کو، وہ صحیح معنوں میں ٹیچر ہیں. وہ اپنے شعبے کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں. ایون تو ابھی یونیورسٹی میں مجھے تمام اپنے ٹیچرز بہت اچھے لگتے ہیں. کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آئی ایم ویری گریٹفل. اور آپ نے ایک کا پوچھا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ اس لیے پسند ہیں بیکاز وہ شی ہیز بن ویری انسپائرنگ. انہوں نے مجھے انڈیویجولی بہت چیزیں سکھائی ہیں، کیونکہ میں نے اپنا بی ایس کا تھیسس بھی ان کے ساتھ کیا تھا، اور ابھی ایم فل میں بھی وہ ہمیں پڑھا رہی ہیں. آئی تھنک کہ آپ ٹیچر کے جو پرسنل ان کا ڈسپلن ہوتا ہے، دا وے دیٹ دے ڈیل ود دیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیز بھی آپ یہ چیزیں بھی ٹیچرس سے سیکھتے ہو. سو آئی تھنک اس لیے مجھے وہ بہت پسند ہیں. اساتذہ واقعی طلباء کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کے خیال میں کامیابی حاصل کرنے کا راز کیا ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ ہے. اگر آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہو تو آئی تھنک آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اگر آپ چیزوں کو لے کے نگیٹو ہو، فار ایگزامپل آپ کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کسی ڈسپلن میں میری طرح فیل ہو گئے اور آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو، اور آپ سوچتے رہتے ہو کہ بس اب تو زندگی ختم ہو گئی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی یا کر سکتا. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کانسٹنٹلی جب بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، آپ اس کے بارے میں نگیٹولی سوچو گے. آپ جتنا چیزوں کو لے کے ہوپ فل رہو گے، پازیٹیو سوچو گے، آپ نہ صرف آپ پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کرو گے بلکہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یو بیکم انسٹاپیبل، یو اچیو وٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف. بہت زبردست. کامیابی کے لیے محنت اور مستقل مزاجی ضروری ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ کیا آپ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی ہیں؟ بالکل، میں بہت سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہوں. جیسے کہ مجھے ڈبیٹنگ کا شوق ہے، مجھے لکھنے کا شوق ہے، میں شاعری کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں فزیکل گیمس بھی کھیلتی ہوں، بیڈمنٹن وغیرہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ایون تو میں یونیورسٹی لیول پہ نہیں کھیلتی، بٹ آئی لائک پلینگ اٹ ود مائی فرینڈس. اور میں کتابیں پڑھتی ہوں، مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتی ہیں. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف اور پڑھائی میں بیلنس کیسے رکھتی ہیں؟ آئی تھنک اسٹوڈنٹ لیول پہ تو پرسنل لائف میں اور پڑھائی میں بیلنس رکھنا اتنا مشکل یا چیلنجنگ نہیں ہوتا، بیکاز آپ کو اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کل پیپر ہے، آپ کا کل ایگزام ہے یا 2 دن بعد ایگزام ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا کتنا سلیبس ہے، آپ نے کتنی دیر بیٹھ کے پڑھنا ہے. اب آپ وہ ٹائم ضائع کر کے تو آپ جا کے اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں، ان کے ساتھ یا کھیلنے کودنے لگ جائیں، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اوبویسلی. سو یو نو یور پرائورٹیز. آپ کا پیپر ہو جائے اس کے بعد جا کے آپ اپنی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا سکتی ہیں، یو کین ہیو فن ود دیم. بٹ آپ کو اپنی پرائورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں. جو ٹائم جس چیز کا ہے آپ اسی چیز کو دیں. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کے پڑھائی کریں اور اسی پہ توجہ دیں. جب آپ گھر ہیں
آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں پر بھی گھر میں پڑھائی کو کتنا ٹائم دینا ہے، اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دینا ہے. آپ کو بات وہی ہے کہ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل اپنے مائنڈ میں بنا کے اس پہ چلنا پڑتا ہے. آپ اس پہ چلیں گے، ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. جی، بیلنس رکھنا واقعی آسان نہیں لیکن بہت ضروری ہے. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو جی. آئی تھنک اگر مجھے ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو میں وقت بدل دوں گی. آئی وڈ بی چینجنگ دی ٹرینڈس. جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ خواتین کی ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک پاکستان میں جو ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، آئی تھنک آئی ووڈ وانٹ ٹو اسپیڈ اپ. میں اگر بدلنا چاہوں تو میں اس کو اسپیڈ اپ کر کے تو ایجوکیشن کو ایز اے بیسک رائٹ فار اینی جینڈر اس میں تبدیل کرنے کی کوشش کروں گی. اور انڈیویجولی اگر میں کچھ چینج کرنا چاہوں تو میں وقت ہی چینج کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ میں آج سے 5 سال بعد اپنے آپ کو دیکھ سکوں، یا پھر وقت جلدی سے گزر جائے اور آج سے 5 سال بعد میں نے اپنی زندگی میں جس بھی مقام پہ ہونا ہے میں اپنے آپ کو وہاں دیکھ سکوں. یہ بہت دلچسپ جواب تھا. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ آخر میں طلباء کو قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قائد اعظم یونیورسٹی سب سے پہلے تو اٹس اے ٹاپ رینک یونیورسٹی ان پاکستان. اور تعلیم کے معیار کے حساب سے اور اساتذہ کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والی یونیورسٹی ہے. اوبویسلی آپ پتہ ہے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں نا، وہاں پر آپ پہ سب سے پہلے آپ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ کے استعمال کا، اگر آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے آپ پازیٹیولی آگے بڑھ سکیں گے. آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں گے. نیگیٹو استعمال کریں گے آپ کسی بھی چیز پہ، آپ چیزوں کو اپنی پرسنل لائف میں چیزوں کو پرائیورٹائز نہیں کر سکیں گے. سیم از دا کیس ود ایجوکیشن. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اگر آپ کی اپنی پرسنلی اگر آپ پرائیورٹائز نہیں کرتے اپنی ایجوکیشن کو، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کامیاب نہیں دیکھ سکتے اور آپ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ایک سیکنڈ قائد اعظم ایم سو سوری فار میری بیچ میں کال آ گئی تھی. سو آئی تھنک قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تعلیم کا معیار وغیرہ بہت اچھا ہے. تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر ہم اس انوائرمنٹ سے، اس کلچر سے سیکھیں گے تو ہمیں سیکھنے کو بہت سی چیزیں ملیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کلچرل ڈائیورسٹی ہے. انفیکٹ آپ نے شاید یہ بات نہ سنی ہو لیکن قائد اعظم کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر جو انوائرمنٹ ہے اور یہاں پر جس طرح سے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے اس جگہ کے بارے میں. اور یہاں پر اس وجہ سے آپ کو بہتر، اور آئی تھنک قائد اعظم یونیورسٹی میں رہ کے آپ کو کسی بھی جگہ سے زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے یہاں پہ رہ کر، کیونکہ آپ ڈسٹنکٹ بیک گراؤنڈس کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہو اور بہت کچھ سیکھتے ہو اس انوائرمنٹ میں رہ کر. بہت خوب. آپ کا پیغام یقیناً طلباء کو موٹیویٹ کرے گا. تو اب ہم چلتے ہیں آپ کی فیوریٹس کی طرف. تو کیا آپ بتا سکتے کہ آپ کی فیوریٹ ڈشز کون سی ہیں؟ میری فیوریٹ ڈشز، میں اللہ کا شکر ہے سب کچھ کھا لیتی ہوں، لیکن مائی پرسنل فیوریٹ ڈش از حلیم اینڈ پائے. اور آپ کی فیوریٹ کلرز کون سے ہیں؟ مجھے گرے کلر پسند ہے. اور آپ کو آپ یعنی جو آپ کے فیوریٹ پیٹس کون سے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے کیٹس بہت پسند ہیں، مجھے پیرٹس بہت پسند ہیں. انفیکٹ میں نے اپنے گھر میں پیرٹس رکھے بھی ہوئے ہیں. مجھے فش بہت پسند ہے. آپ کو جو ہے فری ٹائم میں کیا کرنا اچھا لگتا ہے؟ مجھے اپنے فری ٹائم میں کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے، مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے. سم ٹائمز مجھے اچھا لگتا ہے اپنی فیملی سے گپ شپ لگانا، مجھے اپنی دوستوں سے گپ شپ لگانا اچھا لگتا ہے. اور کبھی کبھی موویز دیکھ لینا اچھا لگتا ہے. تو کیا آپ بتا سکتے کہ آپ کے فیوریٹ فروٹس کون سے ہیں؟ فروٹس، یس.
I like watermelon and grapes. اور آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز کون سی ہے؟ میری فیوریٹ پرسنالٹیز My favorite personality is Qaid Azam. I love him. I think he was a true leader. اوکے نائس. تو آپ کی جو ہے فیوریٹ کنٹریز اینڈ سٹیز کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو my favorite country is Pakistan because I live in it. I was born in it and I'm very proud to be a Pakistani. But other than that, مجھے فرانس بہت پسند ہے. مجھے فرینچ لینگویج بہت اٹریکٹ کرتی ہے. انفیکٹ میں نے تھوڑی بہت فرینچ سیکھنا بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. سو آئی ریئلی لائک اٹ. اوکے تو اب جو ہے ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے، تو آپ ہمارے ویورس کو کوئی لاسٹ ایڈوائس دے دیں. میں ویورس کو خاص طور پہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے چلیں، اپنے گولس پہ فوکس کریں اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں بیکاز نتھنگ از دی اینڈ. آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی ہمارے ویورس کو. تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی مہمان اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل اینڈ انسپائرنگ انٹرویو. وی ریئلی انجوائے دس انٹرویو. I hope you like it. Wishing you all the best for your future. So see you in the next interview and next update, something like that. So stay connected with me for more updates and inspiring interviews. So till then, take care. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. تھینک یو سالیہ. You're welcome.